السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 12 ذوالقعدہ، انگریزی تاریخ 13 جون ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ نوپور شرما اور بلڈوزر کے خلاف اے ایم یو اور جے این یو کے طلباء سڑکوں پر اترے۔ اتر پردیش کے پریاگ راج میں جمعہ 10 جون کو ہوئے تشدد میں پولیس کے ذریعے قرار دیے گئے کلیدی ملزم جاوید محمد عرف جاوید پم کے گھر کو انتظامیہ نے اتوار کو منہدم کر دیا۔ اس کارروائی کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں طلباء نے شدید احتجاج کیا اور انتظامیہ کی اس کارروائی کی مخالفت کے ساتھ ساتھ نوپور شرما کے خلاف کارروائی کی مانگ کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں احتجاج کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ مبینہ ملزم جاوید محمد کی بیٹی اے ایم یو کے عبداللہ ویمنز کالج کے طلباء یونین کی صدر رہ چکی ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بڑی تعداد میں جمع ہوئے طلباء نے مظاہرہ کرتے ہوئے مودی یوگی مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے نوپور شرما کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے خبردار کیا کہ نوپور شرما کے خلاف کارروائی نہ ہونے کی صورت میں وہ اگلے 24 گھنٹوں میں اے ایم یو کے اندر احتجاجی دھرنا دیں گے۔ اتوار کو یونیورسٹی کے سینکڑوں طلباء جمع ہوئے اور مولانا آزاد لائبریری سے باب سید تک مظاہرہ کیا گیا۔ اے ایم یو کے اسٹوڈنٹ لیڈر عارف تیاگی نے کہا کہ حکومت انتقام کے جذبے سے کام کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ پڑھنے والی طالبہ آفرین فاطمہ 2017-18 میں عبداللہ ویمنز کالج کی طلبہ یونین کی صدر تھی اور آج اس طالبہ کا گھر گرا دیا گیا ہے۔ یوگی حکومت کی بلڈوزر پالیسی اپنے آپ میں غلط ہے۔ اسٹوڈنٹ لیڈر زید شیروانی نے کہا کہ ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی سابق صدر آفرین فاطمہ کے الہ آباد میں گھر کو گرائے جانے کے خلاف ہیں اور ہم نے ان کی حمایت میں یکجہتی کے لیے مارچ کیا ہے۔ جب تک نوپور شرما کے خلاف سخت کارروائی نہیں کی جاتی ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ طلباء نے کہا کہ ہم صدر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نوپور شرما کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے۔ اگر ہمارا مطالبہ پورا نہیں کیا گیا تو ہم اگلے 24 گھنٹوں کے بعد اے ایم یو کیمپس میں احتجاجی دھرنا دیں گے۔ اس دوران سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے بڑی تعداد میں پولیس فورس کو تعینات کیا گیا ہے۔ ادھر دوسری جانب جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں بھی آفرین فاطمہ کی حمایت میں اتوار کی رات دیر گئے احتجاج جاری رہا۔ طلبہ یونین فاطمہ کے والد محمد جاوید کے خلاف بلڈوزر کارروائی کی مخالفت کر رہی ہے۔ مظاہرے کے دوران کیمپس میں وزیر اعظم نریندر مودی اور یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف بھی نعرے لگائے گئے۔ ایسا ہی ایک مظاہرہ پیر کو سپہر 3 بجے کے قریب یو پی بھون میں رکھا گیا۔ اس کا اہتمام جے این یو اسٹوڈنٹ نے کیا۔ سوشل میڈیا پر بھی آفرین فاطمہ کی حمایت میں زبردست مہم چل رہی ہے۔ ان کے گھر کو بلڈوزر سے گرانے کے خلاف عام لوگ ٹویٹ کر کے احتجاج کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے اسے دیوانگی کی انتہا لکھا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ بلڈوزر چلتے رہے تو ملک کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ اتنی سی بات بی جے پی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ بلڈوزر پر سابق چیف جسٹس ماتھر نے کہا یہ مکمل طور پر غیر قانونی ہے۔ بلڈوزر سے گھروں کو گرانے کے جواز پر سوال اٹھاتے ہوئے تمام درخواستیں سپریم کورٹ سے لے کر ملک کی تمام عدالتوں میں زیر التوا ہیں، یعنی حتمی فیصلہ آنا باقی ہے۔ اس کے باوجود بی جے پی کی حکومت والی ریاستوں یو پی، ایم پی اور گجرات میں بلڈوزر کی سیاست جاری ہے۔ اس تناظر میں الہ آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس گووند ماتھر کو کہنا پڑا کہ بلڈوزر سے مکانات کو اس طرح گرانا غیر قانونی ہے۔ انڈین ایکسپریس نے اتوار کو سابق چیف جسٹس سے بات کی جسے آج پیر کے اخبار میں نمایاں طور پر شائع کیا گیا ہے۔ سابق چیف جسٹس ماتھر نے انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ یہ مکمل طور پر غیر قانونی ہے، بھلے ہی آپ ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیں کہ تعمیر غیر قانونی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اتوار کو ایک گھر کو منہدم کر دیں جبکہ اس گھر کے سارے لوگ حراست میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تکنیکی مسئلہ نہیں بلکہ قانون کی حکمرانی کا سوال ہے۔
جاوید کی بیٹی کا سوال، میرا گھر اچانک غیر قانونی کیسے ہو گیا؟ اتوار کو پریاگ راج تشدد کے مبینہ ملزم جاوید احمد کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ NDTV سے بات کرتے ہوئے جاوید احمد کی بیٹی نے سوال اٹھایا ہے کہ اچانک میرا گھر غیر قانونی کیسے ہو گیا۔ سمیہ فاطمہ نے کہا کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اچانک ہمارا گھر غیر قانونی کیسے ہو گیا۔ جب ہم ہر بار ٹیکس دیتے رہتے ہیں تو اچانک ایک دن میں بغیر کسی اطلاع کے غیر قانونی کیسے ہو گیا؟ یہ سب 12 گھنٹے کے اندر ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ گھر میری ماں کے نام پر تھا، میرے نانا نے انہیں تحفے میں دیا تھا، اس میں میرے والد کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، زمین میری ماں کی تھی، مگر اس سب کے باوجود اس زمین پر بنائے گئے مکان کو غیر قانونی قرار دے کر گرا دیا گیا۔ ادھر دوسری جانب پریاگ راج میں جاوید احمد کے گھر کو بلڈوزر سے گرانے کا معاملہ گرم ہو گیا ہے۔ وکلاء کے ایک گروپ نے اس حوالے سے الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے۔ وکلاء کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مبینہ ملزم جاوید اس گھر کا مالک نہیں تھا جسے گرایا گیا۔ مکان جاوید کی بیوی کے نام پر ہے، گھر مسمار کرنا خلاف قانون ہے۔ ملزم کی اہلیہ کو غیر قانونی تعمیرات کے بارے میں کوئی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ واضح رہے کہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے ریاستی جنرل سیکریٹری جاوید احمد کو جمعے کو تشدد کے معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ دوسری طرف اتوار کو پریاگ راج ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ان کے عالیشان گھر کو منہدم کر دیا گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے یہ کارروائی غیر قانونی تعمیرات کے الزام میں کی گئی تھی۔ اپنے شہریوں سے غیر ملکی دشمن جیسا سلوک کرنا افسوسناک ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے BJP کے سابق لیڈران کی اب تک گرفتاری نہ ہونے سے ملک کے انصاف پسند طبقات میں سخت بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اسی مانگ کو لے کر گزشتہ جمعے ملک کے مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ احتجاج کرنے والوں پر UP میں کئی جگہ سخت مقدمات لگا کر بڑی تعداد میں گرفتاریاں کی جا رہی ہیں اور غیر قانونی طریقے سے ان کے گھروں کو مسمار کرنے کی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے۔ گھروں کو مسمار کیے جانے کے بعد جمعیت علماء ہند کے دونوں دھڑوں کے بیان سامنے آ گئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے ایک دھڑے کے قومی جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے حکومتوں کی غیر قانونی کارروائیوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے عدالتوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حکومت کی تاناشاہی کا از خود نوٹس لے کر ان کے ظلم و جبر پر روک لگائیں۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں آئین و قانون سے بالاتر ہو کر کسی کے گھر کو مسمار کر دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت جیسی سب سے بڑی جمہوریت میں آئین و قانون کا گلا گھونٹنا اور عوام الناس کو انصاف مہیا کرانے والے اداروں کا خاموش رہنا ملک کو انارکی کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی ذمہ داری شہریوں کو بسانے کی ہوتی ہے، نہ کہ اجاڑنے کی۔ انہوں نے الہ آباد کے جاوید کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس ملک کے شہری ہیں، لیکن ان کے ساتھ اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ غیر ملکی دشمنوں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے، جس سے لوگوں میں یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ سرکار اور اس کی ایجنسیاں ایک خاص طبقے کو اس کے احتجاج جیسے آئینی حقوق سے محروم کرنے اور ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ادھر دوسری جانب جمعیت علماء ہند الف کے ریاستی صدر مولانا اشہد رشیدی نے وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کو ایک خط لکھ کر پارٹی کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی نپور شرما اور نوین کمار جندل کے خلاف کارروائی کو اچھا قدم بتاتے ہوئے احتجاج اور مظاہرے میں شامل نوجوانوں کو چھوڑنے اور بلڈوزر کارروائی پر روک لگانے کی مانگ کی ہے۔ کیا بلڈوزر سے گھروں کو مسمار کرنا آئینی ہے؟ ملزمان کے گھروں پر بلڈوزر چلانے کے تعلق سے شیوراج حکومت پر حملہ آور رہنے والے کانگریس لیڈر دگ وجے سنگھ نے اس معاملے میں مرکز اور اتر پردیش حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ اپنے سلسلہ وار ٹویٹس میں دگ وجے سنگھ نے کہا کہ قصورواروں کو سزا دیجیے، لیکن سزا پورے خاندان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ آیا یہ روایت آئینی ہے یا نہیں؟ دگ وجے سنگھ نے مزید کہا کہ کانگریس کو گھروں کو مسمار کرنے کے اس مکمل غیر قانونی عمل کی سختی سے مخالفت کرنی ہوگی۔ قصورواروں کو سزا دو، لیکن سزا پورے خاندان کو کیوں ملے؟ اسی سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو مخاطب کرتے ہوئے دگ وجے سنگھ نے کہا کہ رام راجیہ مندر بنانے سے نہیں، رام جی کے اعمال کی پیروی کرنے سے آئے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئین کے حلف پر عمل کریں، اٹل جی نے آپ کو راج دھرم پر چلنے کی جو نصیحت کی تھی اس پر عمل کریں، ورنہ تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔
راشٹریہ جنتا دل کے قومی ترجمان منوج جھا نے لکھا کہ قانون کے مناسب عمل کے خیال کو تباہ کرنا اور غیر ثابت شدہ جرائم کے ملزمین کو اجتماعی سزا کے طور پر مسمار کرنا نازی ماڈل سے ایک تحریک ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ بلڈوزر سنگین ناانصافی کی علامت ہے جسے جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کانگریس کے سینئر رہنما ششی تھرور بھی آفرین فاطمہ کی حمایت میں سامنے آئے۔ ششی تھرور نے کہا کہ میں JNU سے یہ اپڈیٹ پا کر حیران ہوں کہ اس خاندان کا گھر گرا دیا گیا ہے۔ قانون کی عملداری جمہوریت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ششی تھرور نے سوال کیا کہ کس قانون کے تحت اور کس طریقہ کار پر عمل کیا گیا؟ کیا UP نے اپنے آپ کو انڈیا کے آئین سے مستثنا قرار دے دیا ہے؟ کانگریس لیڈر پون کھیڑا نے بھی UP کی بلڈوزر سیاست کو ملک اور جمہوریت کے لیے خطرناک قرار دیا۔ پون کھیڑا نے ٹویٹ کیا کہ اگر ہم مظاہرین کے مکانات کی غیر قانونی مسماری کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو بھارت کے دفاع کے لیے کچھ نہیں بچے گا جس سے ہمیں بہت پیار ہے۔ یہ پاگل پن بند ہونا چاہیے۔ راہل کی ED کے سامنے پیشی، کانگریس کا ملک بھر میں مارچ۔ نیشنل ہیرالڈ نیوز پیپر سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں کانگریس کے سابق صدر اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی آج ED کے سامنے پیش ہوئے۔ اس دوران کانگریس نے ED کی تفتیش کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا۔ کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ، ورکنگ کمیٹی کے ارکان اور سینئر لیڈران نے بھی راہل گاندھی کے ساتھ ED کے دفتر جانے کی کوشش کی، تاہم پولیس نے ED آفس کی طرف جانے والی سڑکوں کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ اس کے علاوہ کانگریس کارکنان ملک کے مختلف حصوں میں راہل گاندھی کی حمایت میں احتجاج کر رہے ہیں۔ کانگریس نے اس احتجاج کو ستیہ گرہ کا نام دیا ہے۔ کانگریس کارکنوں نے راہل گاندھی کے گھر کے باہر پوسٹر لگا دیے۔ راہل کی تصویر کے ساتھ اس پوسٹر میں لکھا تھا، سچ جھکے گا نہیں۔ ساتھ ہی کانگریس دفتر کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی پوسٹر لگائے گئے ہیں جن پر لکھا ہے کہ پیارے مودی اور امت شاہ، یہ راہل گاندھی ہیں، جھکے گا نہیں۔ ایک دوسرے پوسٹر پر درج تھا کہ میں ساورکر نہیں ہوں، میں راہل گاندھی ہوں۔ ادھر ED کے سامنے پیش ہونے سے قبل کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی بھی پارٹی لیڈر اور اپنے بھائی راہل گاندھی سے ملنے ان کی رہائش گاہ پہنچی، جس کے بعد دونوں ایک ساتھ پارٹی ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔